بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا سودا کیا جائے گا؟ اور کیا سعودی عرب کا وفد اس لیے پاکستان پہنچا ہے کہ اس موضوع پر مذاکرات کرے؟ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ سامنے آپ کے دودھ بلویا گیا، مکھن آپ کے سامنے نکالا گیا، اس کے بعد چھاچھ اسٹیل کے قداور گلاس میں ڈالی گئی، ڈالنے والی آپ کی اماں جان ہیں، اپنی زندگی کو آپ پر قربان کر سکتی ہیں، آپ کے ہاتھ کیوں جلائیں گی؟ گرم دودھ ہی پلانا ہوتا تو اسٹیل کے قداور گلاس میں کیوں ڈالتے؟ اس میں تو خود ان کے ہاتھ جلتے۔ اس کے باوجود چھاچھ کو پھونک مارنے کی طرف آپ کی طبیعت کیوں مائل ہے؟ اس لیے کہ ایک دن یہ حادثہ ہو گیا تھا، آپ نے گرم دودھ کو چھاچھ سمجھ کر پینے کی کوشش کی تھی۔ آپ کے لاشعور میں یہ بات وہ لمحہ اس بری طرح ثبت ہے کہ ہر بات دودھیا رنگ کا مشروب سامنے آتے ہی اندیشے اس میں کلبلانے لگتے ہیں۔ میں اور آپ کبھی نفسیات کے طالب علم نہیں رہے، لہذا آپ نہیں جانتے کہ اندیشوں کو تحلیل کیا جا سکتا ہے۔ آپ مجھ پر کیا موقوف؟ میں نے تو نفسیات پڑھانے والے بزرگ اساتذہ تک کو دیکھا ہے کہ اندیشہ پالتے ہیں۔ اندیشہ پالنے کی نہیں، رفع کرنے کی چیز ہے، وہ تحلیل ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، اس طرح جیسے بادل برس کے گل جاتے ہیں یا ہوا انہیں اڑا لے جاتی ہے، اس طرح جیسے چولہے پر رکھا پانی رفتہ رفتہ قطرہ قطرہ بھاپ بن کے اڑ جاتا ہے۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی دانش سے اور جن پر اتری اللہ کی آخری کتاب سے ہم استفادہ نہیں کرتے، یہ ارشاد کیا تھا کہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ جب وہ وسوسہ ذہن میں ڈالے تو اس کے برعکس کرو۔ بعض لوگ ہائٹ کے فیئر کے شکار ہوتے ہیں، بعض لوگ ہوائی جہاز میں سفر نہیں کر سکتے، بعض لوگ پانی سے ڈرتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اسے دیکھتے رہیں اور دیکھتے ہی رہیں، اور بلندی سے خوف آتا ہے تو بلندی پہ کھڑے ہو جائیں اور نیچے دیکھتے رہیں اور دیکھتے ہی رہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کا خوف دور ہو جائے گا۔ میں اپنا تجربہ آپ سے بیان کرتا ہوں کہ ہوائی جہاز کا خوف سفر میرے لیے بہت ہی مشکل ہوتا تھا، لیکن میں نے اتنا سفر کیا پچھلے 30 برس میں ہوائی جہاز سے کہ اب اس میں میری آنکھ لگ جاتی ہے بعض اوقات۔ خوف آتا، حالانکہ اس وقت یہ میں نے پڑھا بھی نہیں تھا، اس وقت مجھے اس کا علم نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ جہاز گرتا تو نہیں ہے، ہر جہاز منزل پہ پہنچتا ہے، اور اگر 1,00,000 میں سے ایک جہاز گرتا ہے تو اسے گرنا ہی ہے، موت کا وقت تو مقرر ہے۔ سعودی عرب کا وفد پاکستان جیسے ہی پہنچا، افواہیں پھیلنے لگی۔ کہا گیا کہ وزیر خارجہ تو بجا، ان کی آمد تو قابل فہم ہے، مگر وہ نائب وزیر دفاع کے سلسلے میں تشریف لائے ہیں۔ اگر ایک آدمی کو آنا ہوتا تو میرا خیال یہ ہے کہ آنا ہی وزارت دفاع کے نمائندے کو چاہیے تھا، اس لیے کہ موضوع بحث دفاعی ہے۔ ایران اسرائیل جنگ، غزہ اور اہل غزہ کی طرف سے 7 اکتوبر کا اقدام، اور 6 ماہ سے جاری اسرائیلی بمباری جس کی پشت پر امریکی ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ اعلانیہ امریکی وزیر دفاع اینتھونی بلنکن نے اسرائیل میں کھڑے ہو کر کہا، میں بھی ایک زائنسٹ ہوں، صہیونی ہوں۔ جیسے ریگن سے پہلے برسر اقتدار امریکی صدر فورڈ نے کہا تھا اسرائیل کو خطرہ ہوا تو میں خود رائفل لے کر میدان جنگ میں اتر جاؤں گا۔ اسرائیل امریکہ کا لاڈلا بچہ ہے، اس کے مفادات کا نگہبان۔
خلافت عثمانیہ کی شکست و ریخت کے باوجود ماں چھوٹے سے ترکیہ کا وجود بھی مغرب کو گوارا نہ تھا۔ پہلی عالمگیر جنگ کے فوراً بعد ایک طرف تو عربوں کو موجودہ اردن کے بادشاہ کے پردادا کو، جو اصل میں تو سعودی تھے اور اسی لیے انہیں شریف مکہ کہا جاتا ہے، انہیں اکسایا گیا اور عربوں کو اکسایا گیا، مشہور لارنس آف عربیہ کے ذریعے اور لوگوں کے ذریعے۔ اور دوسری طرف مغرب کی متحدہ افواج ترکیہ پر ٹوٹ پڑی۔ یہ الگ بات ہے کہ انہیں عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی باسفورس کی ریت پر ضرب لگائی جائے تو کسی گورے کی کھوپڑی اس میں سے نکل آئے گی۔ یورپ تو کیا، آسٹریلیا تک کی افواج اس میں شامل تھیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ تسلی دینے کے لیے برطانوی اور آسٹریلوی شہریوں کو جعلی اخبارات تک چھاپے جاتے تھے۔ امریکہ ہی نہیں، برطانیہ، جرمنی، فرانس اور دوسرے یورپی ممالک بھی اسرائیل کے طرفدار ہیں۔ جرمنی تو اپنے احساس جرم کی وجہ سے کہ دوسری عالمگیر جنگ میں ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام کیا تھا، باقی مغرب اس لیے کہ مشرق وسطیٰ کے مسلمان اگر متحد ہو گئے، اگر کبھی متحد ہو گئے، آج تو نہیں ہو سکتے، اور اس کے نتیجے میں عالم اسلام میں بھی اتحاد کا خیال پیدا ہوگا تو کیا ہوگا؟ صلیبی جنگوں کے مارکے وہ بھولے نہیں ہیں، سلیمان ذی شان کو بھی نہیں بھولے۔ اس لیے دوسری عالمگیر جنگ میں فرانسیسی جنرل جب دمشق میں داخل ہوا تو اس نے صلاح الدین کی قبر کو ٹھوکر مار کر کہا تھا، صلاح الدین ہم پھر آ گئے۔ اسی لیے پیوٹن یہ بات جانتے تھے، ظاہر ہے یہ بات اتنی دفعہ چھپی ہے کہ پیوٹن جیسا آدمی جو KGB کے سربراہ رہا ہے وہ جانتا تھا، اس لیے وہ دمشق پہنچا اور صلاح الدین کی قبر پہ اس نے پھول چڑھایا۔ پھر ایک بنیادی اصول ہے جو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، کبھی نہیں بھولنا چاہیے، ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ سب چیزیں بنیادی اصولوں سے اور قدرت کے دائمی قوانین سے پھوٹتی ہیں۔ آدمی کا دشمن ہے۔ غالب محض ایک شاعر نہیں تھے، اس سے بہت زیادہ تھے۔ مرزا نے کہا تھا، پانی سے سگ گزیدہ ڈرے جس طرح اسد، ڈرتا ہوں آدمی سے کہ مردم گزیدہ ہوں۔ کیا بعید ہے کہ پروردگار کون و مکان کا وہ ارشاد اس وقت شاعر کے ذہن میں ہو، ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارتے ہوئے جو ارشاد کیا تھا، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ غصے کی جبلت بنیادی انسانی جبلت ہے۔ ہر گاؤں کا ایک چودھری ہوتا ہے، بلکہ کئی چودھری اور آپس میں وہ لڑتے رہتے ہیں۔ ہر خاندان میں اختلافات ہوتے ہیں، اکثر تو میاں بیوی میں بھی، قبائل اور اقوام بھی متصادم رہتے ہیں۔ جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ جاری رہے گی۔ یہ تقدیر کا فیصلہ ہے اور تقدیر کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں اور دائمی بھی۔ جنگ ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، خوف کا توازن۔ ایران اور مسلمانوں کے درمیان جناب عمر فاروق اعظم کے زمانے میں جنگ چھڑی تو میں تفصیل تو کیا پھر کبھی عرض کروں گا۔ تو حضرت عمر نے یہ کہا تھا، میری خواہش ہے کہ عرب اور ایران کے درمیان آگ کی ایک دیوار حائل ہو جائے۔ وہ جانتے تھے کہ جنگیں تباہیاں لاتی ہیں، اور ظاہر ہے غیب کا علم تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ ایک طرف روم سے کشمکش درپیش ہے جو اس سے پہلے شروع ہو چکی تھی، اور 2 محاذوں پہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، لیکن تقدیر کا فیصلہ یہی تھا کہ جنگ ہو اور مسلمان ایک وقت میں 2 عالمی طاقتوں کو شکست دیں اور ان کی ہیبت ساری دنیا پر بیٹھ جائے اور اسلام کو جہاں تک پھیلنا پھیل جائے۔ یہ خدائی فیصلے ہیں۔ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے تجزیوں میں سبھی کچھ ہوتا ہے، امریکہ ہوتا ہے، روس ہوتا ہے، چین ہوتا ہے، ہماری اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، افغانستان ہوتا ہے، ایران ہوتا ہے، عرب ہوتے ہیں،
IMF ہوتا ہے, ورلڈ بینک ہوتا ہے, ہمارے مافیاز ہوتے ہیں, ہماری پولیٹیکل پارٹیاں ہوتی ہیں. نہیں ہوتا تو ایک اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا, جو پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے. خوف کا توازن کیسے قائم ہوتا ہے؟ یہ بات میں آپ سے بار کر چکا, لیکن بعض باتیں بار بار عرض کرنے کی ہوتی ہیں. جنرل محمد ضیاء الحق نے راجیو گاندھی سے جب یہ کہا کہ پاکستان پر حملہ کیا تو نتیجہ خوفناک ہوگا, تو ان کی ٹانگیں عملاً کانپ رہی تھیں. اس لیے نہیں محض کہ وہ خوفزدہ ہو گئے تھے, اس لیے کہ جنگ کا وہ حکم دے چکے تھے اور لائیو ایمونیشن یعنی اسلحہ اور گولہ بارود جاری کر دیا گیا تھا. یہ میرا خیال ہے, یہ میرا تجزیہ ہے. وہ خوفزدہ تھے کہ خدا نہ خواستہ یہ یعنی اگلے چند گھنٹے میں اگر کسی کمانڈر نے حماقت کر دی اور جنگ شروع ہو گئی اور ضیاء الحق اپنی دھمکی پر عمل کرنے پہ اتر آئے تو ہوگا کیا؟ ظاہر ہے ایٹم بم پھینکنا وینکنا نہیں تھا. ضیاء الحق بڑے کائیاں آدمی تھے. ایٹم بم کون پھینکتا ہے؟ اور ایٹم بم انڈیا پہ پھینکتے تو کیا انڈیا ہم پہ ایٹم بم نہ پھینکتا؟ لیکن خوف وہ ویپن ہے جو سلیکٹیولی یوز کیا جاتا ہے, نہایت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. جب اسے غیر ضروری طور پر استعمال کرتے ہیں آپ تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے. پاکستان پہ اس وقت یلغار ہونے والی تھی مگر نہیں ہوئی. یہ 1971 کے مشرقی پاکستان جیسی صورتحال تھی. فرق صرف یہ تھا کہ پاکستان ایٹم بم بنا چکا تھا اور اس کی اطلاع راجیو گاندھی کو دے دی گئی. صرف راجیو گاندھی کو نہیں, سید مشاہد حسین کے کان میں کہا گیا اور وہ کلدیپ نیر کو جنرل محمد ضیاء الحق کے سب کے پاس لے گئے. انہوں نے سوال کیا تو جنرل نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ ایٹم بم موجود ہے. چنانچہ بھارتی اخباروں نے شور مچایا اور بڑی بڑی خبریں چھاپی اور عالمی ذرائع ابلاغ میں. مگر ضیاء الحق ایک اور طرح کے آدمی تھے, وہ پروں پہ پانی نہیں پڑنے دیتے تھے. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ کیا آپ نے ایٹم بم بنا لیا ہے تو وہ کہتے تھے کون سا ایٹم بم, اور ایٹم بم بنایا ہے تو وہ امن کے لیے بنایا, اور امن کے لیے بنایا تھا, جنگ کے لیے تو نہیں بنایا تھا. ایٹم بم پھینکنا تھوڑی ہوتا ہے. 12 برس بس کے بعد, اس واقعے کے 12 برس کے بعد پاکستانی سپاہی کارگل میں جا پہنچے اور بھارتی فوج کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے شروع میں, بعد میں تو پسپائی ہونا پڑا. بھارت نے پاکستان پہ حملہ کیوں نہ کیا؟ جب سے 1971 میں تو صرف چند لاکھ بنگالیوں کے بھارت میں داخلے پر حملہ کر دیا تھا, اور ان کے داخلے کا بندوبست بھی اس نے خود کیا تھا. اس نے مفتی بہانی کو متحرک کیا تھا. نہرو کی سپتری اندرا گاندھی پاکستان سے نفرت کرتی تھی. اسے موقع ملا تو اس نے فوج چڑھا دی اور پاکستان 2 لخت ہو گیا. اگرچہ اس کی اور وجوہات بھی تھیں, یحییٰ خان کی حوث اقتدار, شیخ مجیب الرحمان جن میں ذرا سا صبر بھی نہیں تھا, جو نہیں جانتے تھے کہ اگر وہ چند مہینے انتظار کر لیں تو اقتدار پکے ہوئے پھل کی طرح ان کی جھولی میں گرے گا. اور بھٹو جو اقتدار میں اپنا حصہ مانگ رہے تھے, حصہ تو انہیں مل گیا تھا, پنجاب اور سندھ کی حکومتیں ان کی ہوتی, اور اگر 6 نکات میں تھوڑی بہت ترمیم کر لی جاتی جو شیخ مجیب الرحمان تیار تھے. میں نے خود ان کے سیکرٹری جنرل کو یہ کہتے سنا, میں اس تقریب میں موجود تھا, کہ 6 نکات کوئی قرآن کریم کی آیات تو نہیں ہے. تو بھٹو مقتدر ہوتے, اور جب مغربی پاکستان کی حمایت انہیں حاصل ہوتی تو ظاہر ہے بہت مقتدر ہوتے, جیسے آج صوبائی حکومتیں طاقتور ہیں, لیکن وہ تو مرکز میں بھی حصہ چاہتے تھے. اندرا گاندھی پاکستان سے جتنی نفرت کرتی تھی, نریندر مودی اس سے زیادہ نفرت کرتے ہیں. بلوچستان میں اور پاکستان کی قبائلی پٹی میں وہ تخریب کاری پر تلے رہتے ہیں. پاکستان میں سکھوں اور کشمیریوں کو انہوں نے قتل کرایا ہے. لاہور میں تاجروں میں سے کئی ایک بھارت کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بھارت سے تجارت ہوگی تو ہمیں مالی فائدہ ہوگا. امریکہ کو اصرار ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ تجارت کرے اور اس کی بالادستی مان لے.
چنانچہ ایک ماہ میں موجودہ حکومت کے شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کے بعد ایک ماہ میں بھارتی درآمدات میں 48%، بھارت کے ساتھ تجارت میں دراصل 48% اضافہ ہوا ہے۔ اب اس شخص کا نام میں بھول رہا ہوں، لیکن کئی بار میں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ امریکی صدر کے نمائندے غلام اسحاق خان سے ملنے آئے۔ اس ملاقات میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے سیدہ عابدہ حسین موجود تھیں، وہ پچھلے دنوں جو صاحب جن کا سابق سیکرٹری خارجہ کا انتقال ہوا ہے وہ موجود تھے، جنرل حمید گل موجود تھے، شاید جنرل اسلم بیگ بھی موجود تھے، اور سیدہ عابدہ حسین تو زندہ ہیں اور ریکارڈ پہ بھی ہے، میں نے انہی دنوں یہ بات ریکارڈ پہ لے آیا تھا۔ تو اس نے کہا، غلام اسحاق خان سے امریکی صدر کے نمائندے نے کہا کہ ایک بطخ ہے آپ کے گھر کی پچھلی، انگریزی میں اس نے کہا تھا، مجھے یاد ہے لیکن میں اسے اردو میں بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کے گھر کی پچھلی جانب ایک تالاب ہے، اس میں ایک بطخ ہے، وہ بطخ کسی آواز نکالتی ہے، بطخ کی طرح تیرتی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ بطخ نہیں ہے۔ عمران خان، وہ اس کا غلام اسحاق خان کا چہرہ پرتے جذبات سے سرخ ہو گیا۔ اس نے کہا ہاں وہ بطخ کی طرح تیرتی ہے، ہاں وہ بطخ کی طرح آواز نکالتی ہے، لیکن جب میں کہتا ہوں کہ وہ بطخ نہیں ہے تو وہ بطخ نہیں ہے۔ وہ اٹھا، اب وہ کیا کر سکتا تھا، وہ اٹھا، چوتھی منزل کے اس کمرے میں میری بھی خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی مگر بہت بعد میں، اٹھا اور جب وہ لفٹ کے پاس، ایلیویٹر کے پاس پہنچا تو وہ بڑبڑایا، مسٹر نیوک ہیز گون میٹ۔ مسٹر نیوک کا مطلب مسٹر ایٹم پاگل ہو گیا۔ اس میں ایک کالم بھی میں نے لکھا تھا اور اسی زمانے میں لکھا تھا، فوراً بات نہیں، ظاہر ہے اسی دن تو خبر نہیں ملتی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کی ضمانت غلام اسحاق خان جانتے تھے کہ صرف ایٹمی پروگرام ہے، دولت بھی یہ بات جانتے تھے، بعد کے ہمارے حکمران بھی جانتے تھے، آج ہماری فوج بھی جانتی ہے، ہمارے حکمران بھی جانتے ہیں۔ افواہوں کے مطابق امریکہ بہادر نے اس کے لیے 70 سے، جیسا میں نے عرض کیا، $100 بلین کی پیشکش کی ہے۔ پاکستانی فوج کیا پاگل ہوئی ہے کہ اس پروگرام کو سمیٹ دے، جبکہ عملی طور پر یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس کے پوشیدہ رکھا ہی نہیں جا سکتا، اس کا فیصلہ کسی ایک آدمی کو تھوڑی کرنا ہے۔ نفرت اور غصے کے مارے کچھ لوگ کہیں گے ان جنرلوں کا کیا بھروسہ، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ عسکری قیادت نے بلنڈرز کیے ہیں ماضی میں، اور اب بھی بعض غلطیاں ان کی آشکار ہیں، لیکن ایٹمی پروگرام کا سودا وہ نہیں کر سکتے، یہ بات میں مان سکتا ہی نہیں۔ یہ کسی آدمی کو تنہا نہیں کرنا، یہ کور کمانڈروں کو بھی نہیں کرنا، اس کے لیے ایم آئی کی سے بھی بات کی جائے گی، آئی ایس آئی سے بات کی جائے گی، اور بھی بہت سے لوگوں سے بات کی جائے گی، اور جب سینکڑوں لوگوں سے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ کوئی ایک آدمی ایسا ہو سکتا ہے، ایک آدمی تو ہو ہی سکتا ہے، کوئی ہم فرض کر لیتے ہیں، ویسے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی احمقانہ خیال جو ہے اس پہ چند لمحے بھی غور کرے گا، مگر ایک آدمی کو تو فیصلہ کرنا ہی نہیں ہے، جب سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کو ابھی سے افواہیں پھیل رہی ہیں، جبکہ کچھ ہوا نہیں، تو پھر کیا ہوگا جب سینکڑوں آدمیوں کو یہ بات معلوم ہو جائے گی تو حکومت کہاں رہے گی اور ایسا فیصلہ کرنے والے لوگ کہاں رہیں گے؟ آگے چل کر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ امریکہ یہ جانتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ یہ کرے گا ہی نہیں۔ گنتی کے چند ناراض اور مشتعل احمق تو ہماری بات نہیں مانیں گے، مگر یہ بات 100% غلط ہے۔ یہ فوجی افسر کون ہیں؟ یہ ہم میں سے ہیں، غلبے کی جبلت ان میں بھی پائی جاتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے لوگ اقتدار میں ہوں،
عمران خان کے بجائے شہباز شریف، اور کیمرے سے کبھی جدا نہ ہونے والی محترمہ وزیر اعلیٰ، وہ مگر اتنے ہی محب وطن ہوتے ہیں جتنے کہ باقی پاکستانی۔ نواز شریف بھارتیوں کو تسلی دی تھی، زرداری صاحب نے وہ بھارتیوں کو تسلی دی تھی کہ پاکستان کبھی پہلا حملہ نہیں کرے گا۔ یہ خیال کتنا احمقانہ تھا۔ آپ دشمن سے یہ کہیں کہ ہم تو حملہ نہیں کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہیں تو ہم پہلا حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی کہا تھا کہ ہر بھارتی کے دل میں ایک پاکستانی، اور ہر پاکستانی کے دل میں ایک بھارتی بستا ہے۔ نواز شریف نے مظفر آباد کے جلسہ عام میں کہا تھا پاکستانی فوج نے کشمیریوں پر بھارت سے زیادہ ظلم کیے ہیں۔ کون سے ظلم؟ نواز شریف بھی جانتے تھے کہ یہ بات غلط ہے، لیکن تب وہ پاک فوج سے نفرت کرتے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ اب بھی کرتے ہیں۔ نفرت ایک رجحان پیدا کرتی ہے جسے willingness to believe کہا جاتا ہے۔ جب آپ کسی کے مخالف ہوتے ہیں، جب آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کسی بھی بری بات پر آپ یقین کر لیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو جھوٹ گھڑ بھی لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا زرداری اور نواز شریف ایٹمی پروگرام کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، میں کہوں گا اس کے باوجود کہ مجھے ان پہ ہزار اعتراضات ہیں، میں کہوں گا نہیں کر سکتے۔ یہ چیز پریکٹیکلی ممکن ہی نہیں ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے پروگرام سے چھٹکارا پانا ضرور چاہتا ہے، لیکن اگر اس کی یہ آرزو ہے تو وہ سازش کرے گا۔ سعودی وفد کو کیوں بھیجے گا؟ جس طرح کوئی راز پاکستان میں پوشیدہ نہیں رہتے، سعودی عرب میں کیسے پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ سعودی عرب کے ولی عہد پر جو عملاً وزیر اعظم ہیں اور بہت طاقتور وزیر ہیں، پچھلے 2-3 مہینوں میں 2-3 حملے ہوئے، تو کیا میں نے آپ کو بتا نہیں دیا تھا؟ آج کی دنیا میں کون سی چیز راز رہتی ہے؟ ایک بات میں ضرور کہوں گا، کسی ملک میں جب داخلی انتشار ہو تو دشمن کو سازش پر وہ آمادہ کرتا ہے۔ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے، معاشی ارتقاء کے لیے، قومی ہم آہنگی کے لیے، فروغ کے لیے، اقوام عالم میں باعزت مقام پانے کے لیے داخلی انتشار سے نجات کی ضرورت ہے، اور اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اقتدار ان کے حوالے کیا جائے جو الیکشن جیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے تلخیاں ختم کرنی ہوگی، یہ کام اچانک تو نہیں ہو سکتا۔ 100% اطمینان کرنا ہوگا کہ نئے حکمران کسی سے زیادتی نہ کریں، کسی سے انتقام نہ لیں۔ رہا احتساب، تو اصول کی بات یہ ہے، اور ہمیشہ یہ بات دہرائی ہے کہ یہ کسی شخص کا نہیں، وزیر اعظم کا نہیں، اداروں کا کام ہے، اجلے اداروں کا۔ اچھی پولیس، اچھی FIA، اچھی نیب اور اچھی عدلیہ۔ آپ کہیں گے وہ کہاں سے آئے گی؟ جہاں سے دنیا بھر میں آتی ہے میرے بھائی۔ راتوں رات یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ارادہ کر بھی لیا جائے تو ایک طویل مشق درکار ہوگی، نہایت تحمل اور احتیاط کے ساتھ طویل بات چیت، اور ان لوگوں کے ذریعے جن کے کوئی ذاتی مفادات نہ ہوں، اور جو تمام فریقوں کا اعتماد حاصل کر سکیں، تمام فریق جن پر بھروسہ کر سکیں۔ یہ کام صبر اور تحمل چاہتا ہے۔ آغاز اس کا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لگ بھگ 20-22 برس ہوتے ہیں، اب مجھے سن تو یاد نہیں۔ پاکستان کے ایک سابق سفیر، سویڈن میں ہمارے سفیر ہوتے تھے، ستار غالباً ان کا نام تھا، وہ میرے پاس ایک صاحب کو لے کر آئے، اور جب ہم نے گفتگو شروع کی تو اچانک انہوں نے انکشاف کیا کہ یہ تاجکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں۔ وہ سادہ سے آدمی تھے۔ میں چونکا۔ انہوں نے کہا یہ میرے پرانے دوست ہیں، میں وہاں رہا ہوں کچھ عرصہ۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں جو خانہ جنگی ہو رہی تھی اس میں مصالحت ہو گئی ہے، اور انہوں نے مجھے اس مصالحت کی طویل داستان بتائی، اور کہا کہ پاکستان میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اور افغانستان میں بھی، پاکستان میں تو مسئلہ نہیں تھا، افغانستان میں بھی یہی ہونا چاہیے۔
انہوں نے کہا جب میں نے مصالحت کی بات چیت شروع کی تو میں تو خود عسکریت پسند تھا اور کمانڈروں میں شامل تھا، تو وہ میری جان کا دشمن ہو گیا، میری زندگی خطرے میں پڑ گئی، لیکن آخر کار مصالحت ہو گئی اور اب میں ملک کا ڈپٹی پرائم منسٹر ہوں اور ہتھیار رکھے جا چکے ہیں اور ملک سنبھل گیا ہے اور امن قائم ہو گیا ہے اور ترقی کے راستے پر گامزن ہو گیا۔ ظاہر امن ہوگا تو ترقی ہوگی، بچے اسکولوں میں جائیں گے، کالج کھلیں گے، یونیورسٹیاں کھلیں گی، کارخانے کھلیں گے، ایجادات ہوں گی، تجارت ہوگی۔ ترقی کا تو سارا انحصار اور کسی معاشرے کے پھلنے پھولنے کا سارا انحصار تو امن اور سیاسی استحکام پہ ہوتا ہے۔ خدا ہمیں اس کا شعور دے۔ آخر میں ایک بات پھر کہتا ہوں کہ یہ محض افواہیں ہیں، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا سودے کی نہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے۔ میں نے معلوم بھی کیا ہے جتنا معلوم کر سکتا تھا، اس سے زیادہ غور کیا ہے جتنا غور کر سکتا تھا۔ نہ ایسی کوئی بات چیت ہو رہی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام اس خطے میں امن کا ضامن ہے، یہ بات ہم جانتے ہیں، یہ بات ہمارے دوست ممالک جانتے ہیں، ترکی جانتا ہے، خود عرب جانتے ہیں، چین جانتا ہے۔ کیا ہم اتنے احمق اور اتنے گئے گزرے ہو گئے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں پہ یقین کرنے لگے ہیں؟ بات یہ ہے یہ ایٹمی پروگرام بڑی مشکل سے بنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی آدمی سائیکل چلانا سیکھ لیتا ہے تو چاہے وہ 50 برس سائیکل نہ چلائے مگر وہ پھر سیکھ لے گا، ایک دو بار کرے گا پھر چلنا سیکھ لے گا۔ اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی نوعیت ہی مختلف ہے، یہ کسی ایک جگہ پہ ہے نہیں، اور یہ پرزوں کی شکل میں ہے، اور یہ میں تو راز آشکار نہیں کر رہا۔ 2 بار ایسا ہوا کہ انڈیا نے پاکستان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، وہ اس واقعے کے علاوہ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں راجیو گاندھی کا، تو امریکہ سے CIA کا چیف جہاز پر بیٹھ کر دلی پہنچا اور اس نے ان سے کہا کہ وہ پرزے جوڑ کر ایٹم بم بنائیں گے اور تمہارے پرخچے اڑا دیں گے۔ پاکستان پر نہ انڈیا حملہ کر سکتا ہے، نہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام سمٹ سکتا ہے۔ ہمارے مسائل دوسرے ہیں۔ ہم یہ بات نہیں سمجھ رہے کہ قوموں کو ایک کم از کم اتفاق رائے درکار ہوتا ہے، امن درکار ہوتا ہے۔ قومیں جلد سازی سے، حکومتیں جلد سازی سے نہیں چل سکتی، شعبدہ بازی سے نہیں چل سکتی۔ دنیا کی ایک کریانے کی دکان بھی شعبدہ بازی سے نہیں چل سکتی۔ ایک 25 کروڑ کا ملک کیسے شعبدہ بازی سے چل سکتا ہے؟ ہمیں درست فیصلے کرنے چاہیے، اور درست فیصلے کرنے کے لیے سبھی کو لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔